بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی بیٹی کے نام خوبصورت نصیحتیں اور بہترین قسم کی جو ہے تربیت انہوں نے جو اپنی صاحبزادی کی وہ آپ کو بتانا آج پسند کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح انسان بھی تھے اور ان جیسا شخص جو ہے بر صغیر میں 700 سال میں نہیں پیدا ہوا۔ وہ محبوب الہی کے محبوب مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، طالب بھی تھے، اور ان کا قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی، دین کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ 7 پارے روزانہ وہ سحری کے وقت تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک اپنی جو بیٹی تھی ان کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ انتہائی مفید نصیحتیں ہیں، آج کے معاشرے میں ہماری بچیوں کو بڑا فائدہ دیں گی زندگی میں۔ ایک مہربان باپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ مستقبل کے حوالے سے اچھی باتیں بتا کر اسے کامیاب کرنا پسند کرتا ہے۔ پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی تھی کہ اے میری نور نظر، اے میری لخت جگر، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنا، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، اور انفاق کرنے والی عورتیں، انفاق کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد۔ اللہ تعالیٰ ذاکرین اور ذاکرات دونوں کا ذکر کرتا ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو عبادت کی تلقین فرمائی، شوق عبادت ان میں پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کہ اگر بیٹی تم نیک و نامی چاہتی ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا اچھا نام بنے، معاشرے میں خواتین میں اچھا نام بنے، اور آپ کو لوگ بطور مثال اور بطور جو ہے اگزامپل پیش کریں، تو اس کے لیے آپ کو میانہ روی اختیار کرنا ہوگا، ہر کام کے اندر اعتدال پسندی کا قاعدہ اپنانا ہوگا۔ تیسری نصیحت آپ نے اپنی صاحبزادی کو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پرہیزگار رہو اور پرہیزگاری سے محبت کرو، درس تقویٰ دیا۔ اور چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی کہ زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہا کرو، زندگی میں پاکیزگی جو ہے یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بھی کہا کہ اے بیٹی، اگر آپ کے دروازے پہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ تقویٰ و طہارت میں وہ خضر علیہ السلام کی طرح نیک سیرت کیوں نہ ہو، پاک باز کیوں نہ ہو، حیا والا کیوں نہ ہو، تو تم نے اپنا دروازہ کھولنا نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ غیر محرم سے خود کو دور رکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مردوں سے پردہ ہے مکمل طور پہ، چاہے وہ مرد متقی ہو یا اوباش اور بد اخلاق یا بد کردار ہو، ہر ایک غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی گھر کے گوشے میں رہنا، یعنی گھر کے اندر اپنی 4 دیواری کے اندر رہنا، بغیر ضرورت شرعی کے باہر نکلنے سے، کوچہ گردی سے، اب بازاروں میں آوارہ سر ننگا کر کے پھرنے سے، اپنے محاسن کو ظاہر کرنے سے کوئی عزت اور وقار عورت کو نہیں ملتا۔ اصل عافیت اس کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹی دیکھو کہ جو بلی جو ہے گلیوں میں پھرتی رہتی ہے اور جو زیادہ پھرتی رہتی ہے، گھروں میں کودتی پھرتی رہتی ہے چھتوں پر، لیکن اس کے مقابلے میں جو شیرنی ہوتی ہے وہ شکار کے پیچھے کم بھاگتی ہے، اور زیادہ ہی جو ہے خون پینے والی جو شیرنی ہے وہ ہمیشہ شکار کے پیچھے کم بھاگتی ہے، یعنی گردش کم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ جو عورت گلیوں میں کوچوں میں پھرتی ہے اس کی مثال جو ہے کتیا کی طرح ہے، جیسا کہ وہ آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بھی سمجھایا کہ اے بیٹی، ہمیشہ خاوند کے ساتھ وفاداری کرنا اور اپنے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی کہ اے بیٹی کہ خاوند کے علاوہ باقی سب سے الگ تھلگ رہو۔ یہ بہت جامع اور معنی نصیحت ہے۔ آج بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ جن بچیوں کا نام فاطمہ ہے وہ اپنے اندر سیرت فاطمہ کی جھلک بھی پیدا کریں، اور جن بچیوں کا نام عائشہ ہے وہ سیرت عائشہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، نبی کی بیویوں کو، نبی کی صاحبزادیوں کو، اور اہل اسلام کی بیٹیوں کو۔ تو اس لیے نبی کی بیٹیوں نے اور نبی کی بیویوں نے پردہ کر کے پوری امت کی عورتوں کے لیے مثال بن کے اپنے آپ کو پیش کیا۔
اب ہماری خواتین کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی مثالی عورتیں بنیں۔ معاشرے میں مثالی عورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اچھی قوم ملے تو مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم بنا کے دوں گا۔ اچھی قومیں ہمیشہ اچھی ماؤں سے جو ہے بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور خواتین کو قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے SSTV، وما توفیقی الا باللہ۔